السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ فرسٹ کلاس۔ آپ تو خوش ہوں گے، اب تو حکومتیں بن گئی ہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے یا آپ خوش ہوں گے؟ ہم تو ہر حال میں خوش ہوتے ہیں یار۔ ہاں، پاکستان کو نواز دو کے بعد پاکستان کو شہباز دے دیا آپ نے۔ ہم نے کہا نوازنے کو تو شہباز یہاں پر اندازے کریں ان کی اڑان، شہباز کی پرواہ اڑان تو آپ نے دیکھ لی ہے ظاہر ہے۔ اس سے پہلے پنجاب میں بڑے عرصے تک، پھر اس کے بعد آپ نے 16 مہینے دیکھ لی ہے۔ تو یہ ہے کہ اب ان کی اڑان کی ضرورت ہے شاید پاکستان میں۔ نوازنے کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا شاید، تو اس لیے آپ یہ چینج دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کے ساتھ دل لگے نا۔ اچھا، کس کا محبت ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی شہباز شریف صاحب سے؟ مطلب محبت ان کو بھی ہو گئی ہے، اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ چوائسیز کم ہے نا۔ تو کیا کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ شہباز صاحب جو ہے نا وہ ہوں گے وزارت عظمیٰ پہ، اور ایک اور محبوب رہنما جو ہے وہ ایوان صدر میں ہوں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ان کا نام لیتے ہوئے جو ہے آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ خیر بہرحال یہ ہے کہ آپ ایوان صدر میں کم از کم تھوڑا ٹیسٹ تو چینج دیکھیں گے۔ الوی صاحب کو دیکھ کے آپ یقیناً بور ہو گئے ہوں گے۔ صحیح ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں بن رہی ہیں۔ مریم نواز کو بھی آپ پہلی دفعہ چیف منسٹر دیکھیں گے۔ اسی طرح شاید سرفراز بھٹی صاحب کو کوئٹہ میں آپ بیٹھے ہوئے براجما ہوں گے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور اس کے علاوہ سندھ میں جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کا نام سننے میں آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال چوائسیز یہاں پہ بھی اس لحاظ سے یہ ہے کہ شاہ صاحب پیپلز پارٹی میں ان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، اور جنرلی آپ جو دیکھ رہے ہیں جو موومنٹس ہیں وہ آپ ٹی وی پہ جو ہے وہ آپ کو فوٹیجز نظر آتے ہیں نا، تو اس میں ظاہر ہے جو لوگ بات کرتے ہیں جو نیگوسیشنز میں ہیں، اس ٹیم میں صحیح مراد علی شاہ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی اب پشاور کا تو پتہ نہیں ہے کہ پشاور کا کیا ہوگا۔ وہاں تو شہد کی بوتل والے صاحب آئیں گے علی گنڈا پور صاحب کو کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں یہ غور کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو شاید خاقان عباسی صاحب کے بعد جو وزیر اعظم آئے ہیں وہ سارے بالکل موم ٹائپ کے ہی تھے، تو اس قسم کا ہی وزیر اعظم چاہیے ہمارے صدر حکم کو؟ شفیق قسم کا وزیر اعظم چاہیے، شفیق قسم کا چاہیے، حساس قسم کا، اچھا نفیس قسم کا۔ تو اس وجہ سے نواز شریف کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا۔ دیکھیں اس میں دو چار چیزیں تھیں، ہم لوگ کنٹینیوسلی بات کرتے آ رہے تھے، اور میں اپنے ہم لوگ پروگراموں میں میرا ایک موقف رہا ہے کہ بہت سارے لیڈرز جو ہے نا، بہت سارے لوگ عام طور پہ ان میں چینج یا جو چینج آف ہارٹ ہے نا ایک سرٹن ٹائم تک آتا ہے، اور جب آپ کی عمریں اس حد تک کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں جہاں پہ بس جو چل رہا ہے ابھی اسی طرح رہے گا، تو اس میں ظاہر آپ چینج نہیں لا سکتے۔ نواز شریف جو ہے وہ اس کا ایک اپنا مزاج ہے، شہباز شریف کا ایک اپنا مزاج ہے، اور قدرت نے سب لوگوں کو اپنے اپنے مزاجوں کے ساتھ وہ کیا ہے۔ تو نواز شریف کے سلسلے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایسے لیڈرز کے لیے جنہوں نے اپنے حوالے سے ایک پرسیپشن بنایا ہوتا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ وزیر اعظم ہو کے آپ کو ایک سرٹن ایجنڈا کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو ایک انہوں نے سارا سب کچھ بنایا ہے، وہ عمارت گرنے کا یا اس میں جو اس کو جو ہے وہ نقصان ہونے کا ایک خدشہ بھی ہوتا ہے، ایک بات جو۔ دوسرا یہ ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ مسلم لیگ نون کے اندر ڈیپ ڈاؤن یہ ہے نا کہ جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا ان کو ملا نہیں، اور یہ الیکشن جو ہے وہ جس ٹائپ کی سچویشن اس نے پیدا کی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو اس طریقے سے موبلائز نہیں کر سکی، اس کو نہیں ملا۔ عمران خان کا ووٹر زیادہ نکلا، اس میں الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے، ایون جو ہے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، یہ ساری چیزیں بڑی مطلب دھندلی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں بینگ اے پارٹی جو ہے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میری پارٹی کے ساتھ بڑی ذاتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ مثال راشد محمود سومرو مثال کہتا ہے کہ بھائی بلاول بھٹے سے تو
میرے حساب سے کہ کوئی میں جیت گیا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی تو نظر آتی ہیں نا کہ یار دیکھیں لاڑکانہ بھی تو آپ اس کے ساتھ اس سے نہیں جیت سکتے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر فوری طور پہ فارم 45 جو ہے بلاول صاحب نے فوری طور پہ ڈال دی. بھائی دیکھیں جو بھی کچھ ہے. لیکن ایسے لیڈرز اور ایسی پارٹیاں بھی احتجاج کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں. اور آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی دیکھیں گریس مارکس ملیں گے. گریس مارکس میں نے لے کے دیا آپ کو. ایک ہاتھ باقی بھی نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 آ رہی ہے, اچھا آپ اگر ویسے دیکھیں I don't think so پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے. میں آپ اس پہ بھی بات کریں گے آگے. اچھا دیکھیں نا, ایک جو عام طور پہ جو فلمیں بنتی ہیں, ڈرامے بنتے ہیں, جو پہلا ڈرامہ ہوتا ہے نا, پہلی فلم ہوتی ہے وہ تو بڑی ہٹ جاتی ہے. دوسرا جو اس کا پارٹ بنتا ہے نا وہ عام طور پہ فلاپ ہوتا ہے. فلموں میں یہ ہوتا ہے. فلموں میں یہ ہوتا ہے. اب پی ڈی ایم کی تو پہلی فلم ہی فلاپ گئی ہے, تو یہ دوسری فلم کیسے جائے؟ یار دیکھیں پروڈیوسر نے ایسا پیسہ اتنا پیسہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. آپ توقع تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی دوسرا پارٹ جو ہے فلم کا وہ جاندار ہے. اور دیکھیں پہلے پارٹ میں یہ غلطیاں رہ گئی تھی, اس میں منی بدنام ہوئی, کس کے لیے وہ نہیں تھا, اس میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا, واٹ ایور جو بھی. ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پہلے اور ابھی کے نسبت میں فرق کیا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کا ملک پہلے بھی گڑبڑ تھی, پر آپ تو ابھی بالکل جس طریقے سے ڈیفالٹ کے قریب بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. چیلنج چیلنج آپ کو پاس بہت بڑا ہے. سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اور سب سے زیادہ بڑا چیلنج اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے. رائٹ. دوسرا جو سینیرو ڈفرینٹ ہے کہ اب اکانومی اور پولیٹکس کے لیے, اور خاص طور پہ اکانومی کے لیے, آپ کے پاس سیدھا سیکٹرز اور ایک ڈیسیژن میکنگ کے لیے پورا پیپر ورک بنا کے آپ کو دیا گیا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب اتنی چیزیں آپ کو بنا بنو کے دی جائیں اور اگر آپ پھر بھی پرفارم نہیں کر سکتے تو پھر مسئلہ ہوگا. اچھا اب دیکھیں یہ پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ ضرور کریں گے اس سے کہ دیکھیں ہم اس بلیو پرنٹ کے مطابق موو کرتے ہیں, لیکن وہ جو صاحب جیل میں بیٹھے ہیں اور اس کے جو باقی جو لوگ ہیں ان کی جو سارا مسئلہ ہے جو ہے نا, وہ ان کو آپ مہربانی کریں آپ روکیں. ہاں میں اسی پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں اکنامکلی جو ہے ہمیں اس وقت بڑے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری آئی ایم ایف سے آپ کو تیسری قسط لینی ہے جو اس نے کہا تھا کہ جی الیکشن کے بعد ہم. دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے اس کو یا ان کی پارٹی اس کو خط لکھ رہی ہے آئی ایم ایف کو. تو اس کے اندر اچھا جب خبروں کے اندر بھی آ رہا ہو کہ یار دھاندلی کے ایشوز ہیں, مظاہرے بھی ہوئے ہوں, آئی ایم ایف کا کیا ریئیکشن ہوگا اور یہ ساری جو ایک ہل جل ہوگی اس سے ملک کی معیشت کے اوپر کیا اثرات آئیں گے؟ بھائی دیکھیں اس میں ون بائی ون وہ چیزیں, آپ کے ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی اور استحکام کی کمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی اکانومی کے اوپر اثر کرتی ہے نا. آپ کا جو مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے ہر قسم کا اس کو ظاہر افیکٹ کرتی ہے. رائٹ. لیکن آئی ایم ایف جو ہے عمران خان کے خط کو پڑھ کے پاکستان کو پیسے نہ دے, مجھے حیرانگی ہوگی. اس کا ریزن یہ ہے آئی ایم ایف کا کام کیا ہے. آئی ایم ایف کا کام یہ ہے کہ جی وہ پیسے دے گا اور اس کے پیسے کے بدلے میں اپنا حصہ بھی لے گا, مطلب ہے کہ سود لے گا واپس. پلس یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ جی دیکھیں ہم پیسے آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے پیسے بھی اگر سیکیور ہیں اور پاکستان جو ہے ابھی تک ان کے سارے کنڈیشنلٹیز جو ہے وہ فالو کرتا رہا ہے, تو ان کو تو حکومت چاہیے نا. آپ مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں نے کہ آئی ایم ایف نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جمہوریت ہوگی تو پیسے دوں گی, جمہوریت نہیں ہوگی تو پیسے نہیں دوں گی. تو امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ ہمارے ڈکٹیٹرس کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پیسے دیتا تھا. صحیح بات ہے. تو سیولین سیٹ اپ کو دے نا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو جو ڈکٹیٹرس تھے وہ کون سے قانونی تھے اور کون سے ڈیموکریٹک حکومتیں تھیں. اسی بات ہے کیا آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنیکٹڈ فورسز ہیں وہ کیا ان کی میموری اتنی خراب ہے کہ جمعہ 8 دن وہی صاحب جو آپ کو خط لکھ رہے ہیں کہ جن کو پیسے نہ دیں, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میری حکومت گئی ہے, آپ لوگوں نے سازش کرا دی وہاں سے بیٹھ کے امریکہ اور ڈونلڈ. ٹھیک ہے. لیکن دنیا جہان کی ڈپلومیٹک اس میں سارے ورلڈ آرڈر میں چیزیں کچھ دکھانے کی ہوتی ہیں
وہ کچھ کرنے کی اور ہوتی ہیں. مثال امریکہ اور ایران اور اسرائیل سعودی اور بہت سارے ملک ہیں جن کے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ہوا ہے. جنگوں کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ ڈپلومیسی, رائٹ. تو ٹھیک ہے, عمران خان جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کر لیں, وہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ IMF یا ویسٹرن ورلڈ پاکستان کو ایک ایسی نہج پہ لے کے آئیں گے جہاں پہ وہ ڈیفالٹ کریں. لیکن سر اگر آپ 2008 کے بعد سے دیکھیں اس ملک کے اندر آئے دن دھرنے, آئے دن جو ہے نا وہ ساری چیزیں, تو وہ اس سے جو ایک استحکام ہے ملک کے اندر, ایک اسٹیبلٹی ہے, وہ نہیں نظر آتی. دوسری طرف آپ نے نواز شریف کو بھی وزیر اعظم نہیں نامزد کیا, تو وہ جو ایک انڈسٹریلسٹ کی ہوپ تھی کہ بھائی نواز شریف آئے گا اور وہ مسئلوں کو حل کرے گا, تو وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے. تیسری طرف عمران خان صاحب کی بھی پارٹی اب لگ جائے گی دھرنوں کے اندر, اور یہ وہ ساری چیزیں. تو اس کو اجازت کتنی ملتی ہے, جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے, اپوزیشن کا جو ان کی پارٹی جو ہے وہ اس کے ممبران اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور ایوان میں بیٹھ کے بڑے پیمانے پہ پھٹا کریں. آپ کے ایوان کس کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے ایشوز روڈوں پہ وہ ہونے ہیں تو پھر ایوان میں جانے کی کیا ضرورت؟ سر یہ تو پہلے بھی جو ہے وہ جو 126 دن کا دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے, اس وقت بھی ان کی پارٹی ایوان کے اندر تھی, لیکن وہ باہر تھے. اس وقت تو پھر پارٹی ڈفرینٹ تھی نا. تو اب اس وقت دیکھیں پارٹی ڈفرینٹ تھی, اب پارٹی ڈفرینٹ ہے. اس وقت جو پارٹی ہے چلیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر, وہ حقیقت بھی ہے. دیکھیں آپ کے پاس جو ملک میں جو سب سے زیادہ مضبوط انسٹیٹیوشنس ہوں گے جن کو ایج حاصل ہوتا ہے, تو اس ٹائپ کی سچویشنس میں جو سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے فیملی کا آدمی, اس کے اوپر پریشر تو آتا ہے نا. مطلب نیچرل سی بات ہے نا, کسی کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں ہے. جس کے ساتھ زیادہ پیسہ ہوگا, جس کا زیادہ انفلوئنس, زیادہ اسٹیک ہوگا, ظاہر ہے کہ اس کا وہ کہے گا یار بات سنو, بہن بھائیوں کو, چھوٹے ان کو کہو گا کہ یار یہ کوئی بات ہے کیا کہ تم لوگ فیملی توڑ رہے ہو, یار یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے. تو آٹومیٹیکلی ہمارے پاس جو ہے نا اس ٹائپ کی سچویشن بن گئی. اب اگر عمران خان دیکھیں نا ابھی بھی اس ٹائپ کی سچویشن کو وہ کر رہے ہیں, تو میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کسی پروگرام میں کہ دیکھیں پھر آپ کو تو سوچنا پڑے گا نا کہ آیا عمران خان بذات خود اکیلا تنہا اس کے پیچھے ہے, اتنا پاورفل ہے اور اتنا ڈٹا ہوا ہے, تو کمال ہو گیا نا. تو پھر مجھے کیا شک کرنے کی کوئی اجازت ہے کہ نہیں؟ اجازت سے کیجیے. اچھا دوسرا یہ جو میں نے دوسرا پارٹ کہا تھا وہ سوال دینا, جو پاکستانی بزنس مین ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, اس کو کتنا شوق لگے گا کہ یار نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے, اس کا کتنا کانفیڈنس لوز ہوگا؟ دیکھیں اس کا فرق پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نواز شریف جو ہے وزیر اعظم ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, وہ نواز شریف پاکستان میں ہے. اب وہ ہمیشہ کے لیے جا کے لندن تو نہیں بیٹھیں گے نا, آئیں گے جائیں گے واٹ ایور یہ, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک فگر ہیڈ کے طور پہ شہباز شریف کے اوپر موجود ہیں. پنجاب میں نواز شریف کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی, یعنی کہ پنجاب کا انڈسٹریلسٹ, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ نواز شریف کی پالیسی کوئی ٹھوکر لے کرے گی, ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف ڈائریکٹ ہے نہیں, لیکن ان کی جو سب سے زبردست قسم کی نمائندہ جو ہیں, ریپریزنٹیٹیو نمبر 1, شی ول بی دی چیف منسٹر آف پنجاب. اب وہ پہلی دفعہ چیف منسٹر ہوں گی, تجربوں کی کمی ہے, لیکن شہباز شریف سے لے کے مریم تک پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب زرداری صاحب ایوان صدر میں ہوں گے. ان کے اوپر دیکھیں آٹومیٹکلی ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر پرفارم نہیں کریں گے تو کوئی اور پارٹی آئے گی, لیکن تو آ کے بھرے گا نا. عمران خان کیوں نہیں بھرے؟ عمران خان مثال کے طور پہ کوئی اس کے ساتھ ہماری ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. پھر تو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یار جن کے اوپر جو ہے, جن کو آپ لے کے جو ہے بنا کے ملا کے سارا سب کچھ کر کے حکومت بنوا رہے ہیں, اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تو پھر تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا نا. صحیح. اور پھر آپ اور میں کس منہ سے جو ہے, کس طریقے سے
ایک ایسی حکومت جو ہے وہ جو پرفارم نہیں کر پا رہی ان کو کیا ہم لوگ سپورٹ کریں گے؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے؟ نہیں، ہم لوگ پازیٹیولی کہیں گے نا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ یار پاکستان جو ہے وہ اس میں بہتری آئے. لیکن جو پردے کے پیچھے کی پوری سیاست ہے نا، پولیٹیکل پارٹی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے نا. پیپلز پارٹی بھی پاکستان کی پارٹی ہے، مسلم لیگ بھی پاکستان کی پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی پاکستان کی پارٹی ہے. یہ ساری پارٹیاں تھیں. تحریک انصاف کو بھول گیا. ٹھیک ہے، تحریک انصاف بھی پاکستان کی پارٹی ہے. اچھا ان کو بھی تو اتنی ہی پریشانی ہونی چاہیے نا یار جتنا آپ کو اور مجھے. تو پتہ نہیں مطلب یا تو پھر آپ کو اور مجھے اور ہمارے جو سارے جرنلسٹ ہوئے ہیں ان کو جو سچویشن جو ہے نا وہ مختلف دکھا رہے ہیں کہ یار دیکھو خزانے میں پیسہ نہیں ہے. پیسہ نہیں لگ رہا ہے کہ پیسہ ویسا سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. یہ دیکھیں ایک تو یہ نئی گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز ہیں اس کے اوپر بھی ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے. لیکن بالکل کوئکلی آپ کیا سمجھتے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا کیا اسٹیپ کرنا چاہیے نئی گورنمنٹ کو، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہے چاہے تحریک انصاف کی ہے؟ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اکانومی کے لیے ایک اچھا پرسیپشن، ایک زبردست قسم کی اطلاع ہوگی کہ آپ اور میں عام آدمی کہے کہ یار حکومت انہوں نے اچھا اسٹارٹ کیا، دے نیڈ ٹو گیو. اس میں کچھ مختلف قسم کے سیکٹرز ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی، ٹھیک ہے، تو پیٹرول کی قیمتیں کمی ہوئی. اگر اور اسپیس ہے جہاں جہاں بھی عوام کو وہ دینے کا، ایک تو وہ دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کلیئر کٹ پالیسی کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں بھائی سارے لوگ بیٹھ جائیں اور سب کو کہیں کہ دیکھیں یہ بات ہے. اور ہم لوگ اپوزیشن کو بھی بولتے ہیں کہ یار آ جاؤ. اگر وہ کہیں گے ہم لوگ آپ کو نہیں مانتے ہیں، آپ نے تو ہماری حکومت ہی چلا لی ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے. ادروائز یہ ٹائم ایسا ہے کہ پاکستان کو نکالنے کے لیے آپ اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ موو کریں. اچھا اسٹیبلٹی کا معاملہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ پہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے اوپر تنقید نہ کرے. نہیں وہ تو کرے، پارلیمنٹ کے اندر بھی کرے بھائی، ٹھیک ہے نا، سڑکوں پہ نہ کرے. جب آپ سڑکوں پہ سارا سب کچھ روک دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ دنیا جہان کو خط لکھتے ہیں کہ بھائی ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ہماری جیسی قوم نہیں ہے، تو اب امریکہ کو کیوں بلا رہے ہیں کہ آپ شفاف الیکشن کروائیں؟ ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ خدا نخواستہ کر کوئی کہہ سکتا ہے اب یونائٹڈ نیشنز کی اس میں جو ہے وہ اس میں الیکشن کرائیں نگرانی میں. جیسے کسی دور میں یہاں پہ کراچی میں کہتے تھے کہ یو این فورسز اترنے والے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، مطلب یہ تو لیکن وہ یہ چیزیں پھینکی جاتی ہیں نا. تو بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جب اسٹارٹ ہو تو پتہ لگے کہ دے آر ریئلی سیریس. ناظرین یہ بہرحال بہت بڑے بڑے چیلنجز کے ساتھ نئی حکومت آئے گی اور ہماری دعا ہے کہ اس سارے چیلنجز سے نکل سکیں اور عوام کو اس کا فائدہ ہو. کیونکہ اس وقت جو عوام کے حالات ہیں، جو بزنس کے حالات ہیں، وہ مائنس کے اندر ہیں. جی ڈی پی وغیرہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، انتخابات شفاف ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود اب جو کچھ ہوا ہے وہ ساری پارٹیاں آج اور کل حلف بھی اٹھا رہی ہیں اسمبلیز کے اندر. تو یہ اللہ کرے کہ چیز آگے بڑھے اور ایک ملک کے لیے بہتری ہو. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.